نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے 29واں سپارہ نصف آدھا پڑھا ہے۔ اس کے اندر 5 صورتیں ہم نے تلاوت کی ہیں: سورہ ملک، سورہ قلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورۃ نوح۔ اس سورۃ الملک کی ابتدا اللہ رب العزت نے اس بات سے کی ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس سورت کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کی بخاری شریف، ترمذی، مسلم ہر حدیث کی کتاب کے اندر اس کی فضائل میں سے یہ بات آئی ہے کہ جو شخص 30 آیات والی سورت کو تلاوت کرے گا، یعنی سورۃ الملک کو، تو اس کے لیے کل قیامت کے دن یہ سورہ ملک سفارشی بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو شخص اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کا معمول بنائے گا تو کل قیامت کے یہ قبر کے اندر جب اس کو اتارا جائے گا تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت اس کو مقرر فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ رب العزت اس انسان کی زندگی اور اس کو جو موت عطا فرماتے ہیں، اس کا جو ضابطہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ رب العزت نے کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے اعمال کے سبب تمہیں آزمائیں۔ کہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہیں، اب اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کے اندر غور و فکر کر کے اپنے اعمال کو بہتر بناتے ہو، یا ان اسباب میں غور و فکر کر کے اپنی دنیا کو مزید مزین فرما لیتے ہو۔ تو اس میں سے کیا چیز ہے جس کو تم بہتر بنانا چاہتے ہو؟ تو اللہ رب العزت یہی آزمانا چاہتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال کا وزن ہوگا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اچھے عمل کس کے پاس ہے۔ گنتی نہیں ہوگی کہ عمل کتنے زیادہ کر لیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا وزن بھی پلڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ پلڑا بھی بھاری ہو جائے۔ پھر کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 2 کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں جو پڑھنے میں زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اس کو جو ہے میزان کے اندر وہ بہت زیادہ باری ہیں۔ وہ 2 کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پے در پہ 7 آسمان بنائے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ اللہ رب العزت کی خلقت کے اندر کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے کہ کبھی تمہیں آسمان کے اندر کوئی پھٹن نظر آ گئی ہو کہ آسمان پھٹ گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی چھت اللہ نے بچھائی ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے، کہیں سے کوئی شغف نہیں پڑا ہوا، کہیں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آسمان زمین والے آسمان کو دیکھ لیں کہ آسمان کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلکہ فرجع البصر، جب یہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں لوٹ کر انہی کی طرف آ جاتی ہیں۔ هل تری من فطور، پھر غور و فکر کرو کہ آسمان میں کوئی پھٹن نظر آئی، کہ آسمان میں کوئی تمہیں شگاف نظر آیا، کوئی اونچ نیچ نظر آئی، بلکہ یہ بالکل ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر یہ آسمان کی طرف بار بار نظریں لوٹاؤ، پھر لوٹ کر آئیں گی ان کی نظریں خائب اور خاسر ہو کر۔ اور اللہ رب العزت نے اس آسمان دنیا کو مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ، کہ آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ ستارے لگائے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ایسے فانوس اللہ نے چھت میں لگا دیے جو ہم اپنے گھروں کے اندر لگا، کہ یہ اتنے چمکدار ہیں کہ جب بھی آپ ان کی طرف دیکھو گے کبھی بجھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ہمیشہ سے دنیا کو مزین کیے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے ان ستاروں میں یہ رکھی کہ ان کو اللہ نے شیطان کے لیے گھات بنایا ہوا ہے کہ جب بھی وہ آسمان کی طرف ملأ اعلیٰ کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستارہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جب تک اس شیطان کو جلا کر ختم نہ کر دے اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یہ تو اس کے لیے دنیا کا عذاب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب کل قیامت کے دن ہم نے تیار کر رکھا۔
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور اسی طرح شیطانوں کے بعد دنیاوی شیاطین کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی باتوں سے کفر کرتے ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ یہ اپنے غضب میں، غصے میں پھٹ پڑے۔ اور قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے کہ تم جہنم میں تم نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا؟ فکذبنا، کہیں گے ہم نے تو ان کو جھٹلایا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم کہتے تھے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، فرشتے ان کو کہیں گے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، یہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اگر ہم ان باتوں کو کاش سن لیتے، کاش ہم عقل رکھتے، کاش ہم ان باتوں کو سمجھ لیتے جو اللہ نے ہماری طرف اتاری تھی، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ فرمائیں گے دھتکار ہے، دور کرو ان کو، جہنم والوں کو۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے اور اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ رب کو دیکھا تو نہیں لیکن رب کی آیتوں پر ایمان لائے، نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے اور قرآن کے اوپر یقین رکھا۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت منافقین کی اس بات کو ذکر کر رہے ہیں جو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، ہلکے ہلکے کان کے اندر بولا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ہماری بات کو نہ سن لے، کہیں یہ اسلام لانے والے صحابہ یہ ہماری بات نہ سن لیں، کہ اللہ رب العزت کے ملائک یہ بات نہ سن لیں۔ اللہ نے ان کی بات کو نقل کیا، اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی بات آہستہ کہو یا تیز کہو، اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا کہ تمہارے دل کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ تم یہ بات کر رہے ہو کہ تم ہلکے بولو گے تو اللہ کو نہیں پتہ لگے گا، بلکہ اللہ کو تو تم بولو یا نہ بولو، اللہ تو دل کے حال بھی جان لیتا۔ الا یعلم من خلق، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کس نے ان کو پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا ہے تو اللہ تو بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے۔ جیسا خبیر کی تفسیر میں نے کل بتائی تھی کہ خبیر کسی ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال لیا جائے اور اندر سے چیز کو نکال کر دیکھا جائے، تو اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اب تم الفاظ بولو یا نہ بولو، اللہ تو تمہارے اندر کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا شے موجود ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا۔ ذلولاً، ذلیل کا مطلب کہ بچھا دیا ہے، تمہارے قدموں میں آتی ہے لیکن کبھی اف نہیں کہتی کہ میرے اوپر کس طریقے سے چل رہا ہے، کیوں میری تذلیل اور تحقیر کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کو ذمہ لگا دیا کہ ہم اللہ کی مخلوق نہیں، یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے۔ ہمارے اوپر کوئی چیز آ کر بیٹھ جائے ہم برداشت نہیں کرتے، فوراً سے ہٹاتے ہیں، لیکن یہ زمین اللہ نے حکم دے دیا تو ہمیشہ سے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، پہلے انسان سے لے کر آخر انسان تک، لیکن یہ زمین کبھی اف تک نہیں کی۔ لیکن اللہ کا حکم جب آ جائے تو یہ کسی کو چھوڑنے والی بھی نہیں ہے، جیسے قارون۔ پھر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تم اس زمین کے راستوں میں چلتے بھی ہو اور اس کے رزق کو تم کھاتے بھی ہو اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا یہ کہ تمہارے پاس زمین کی کوئی، آسمانوں کی کوئی شرکت ہے، یا اسی طریقے سے انہوں نے زمین کو ایسے ہی بیکار بنا سمجھا ہوا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تم جان لو گے جو ڈرانے والے تمہیں کس طریقے سے ڈرایا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ بتایا کہ اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور تمہارے لیے کان بھی بنائے، تمہارے لیے آنکھ بھی بنائی، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دل کو بھی بنایا، لیکن تم لوگوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اللہ نے اس زمین کے لیے غلہ جات کو بنایا جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں، جن کو تم کھا رہے ہو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دوبارہ تمہیں پیدا کرے، اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ جب چاہیں گے ان سے حساب کتاب لے لیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کب تمہارا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اللہ کا وعدہ اگر سچ ہے تو اس کو پورا کر دو۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان کو بتاؤ کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے اور میں واضح ڈرانے والا ہوں، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھ لیں گے نا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، اور اللہ ان سے کہا جائے گا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جس چیز کو تم پکارتے تھے نا چیخ چیخ کے قیامت کو بلاؤ، لے کر آ جاؤ اللہ کا عذاب، تو آج ان سے کہا جائے گا یہ ہے قیامت، دیکھو اس، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اور یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے یہ امید کیا کرتے تھے
کہ جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی تمنا کیا کرتے، صحابہ اکرام کی موت کی تمنا کیا کرتے کہ جب یہ مر جائیں گے، مر کھپ جائیں گے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا اللہ مجھے ہلاک کر دے یا اللہ مجھے موت دے دے یا اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اگر میرے اوپر اللہ نے رحم کر دیا اور میں بچ گیا تو پھر اللہ کے عذاب سے تم کو کون بچائے؟ اللہ تو رحمان ہے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، اللہ تو رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میرے صحابہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، توکلنا، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کل قیامت کے دن تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاملہ ہوا، من هو فی ضلال مبین، ہم گمراہی میں تھے یا تم گمراہی میں تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم کی ابتدا ہے۔ سورہ قلم اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی توحید کے دلائل بھی بتائے اور اللہ رب العزت نے اس میں قلم کی قسم بھی کھائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں واقعہ بھی ذکر کیا ایک، اور آخر کے اندر اس سورت کے یہ بات بتا دی کہ تم چاہے لما سمعوا الذکر، جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا۔ تو یہ سارے پر مشتمل ہے۔ سورہ قلم کے اندر سب سے پہلے اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ رب العزت نے قلم اور دوات کی قسم کھائی، وہ قلم جس سے لکھا کرتے ہیں اور سیاہی کی ڈبی، اللہ نے اس کی قسم کھائی، وما یسطرون، اور جو تم اس سے لکھتے ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری خلقت کو بنانے سے پہلے، عالم کو بنانے سے پہلے، کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ اپنے رب کے نام سے۔ پھر اس نے پورے کی پوری انسانیت کی پہلے سے لے کے آخر تک انسان کیا کرنا ہے، کب آنا ہے، کیسے جانا ہے، لوح محفوظ تیار کر۔ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ایک قلم کے ذریعے کہ ایک مخلوق جو پہلے پیدا ہونے والی ہے اور آخر مخلوق جو آنے والی ہے اور کیا کرے گی اور دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے گی، سارا کا سارا اللہ نے لکھ دیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے قسم کھائی، قلم ہے، قسم ہے اس قلم کی، قسم ہے ان کتاب کی جو تم لکھ رہے ہو، قسم ہے دوات کی کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی نعمتوں کی قسم کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو اللہ رب العزت نے اخلاق کے بلند درجوں پر فائز کیا۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا کے اندر مکارم اخلاق کے انتہا کو پہنچانے کے لیے بھیجا کہ میں اخلاق کے انتہا کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے اخلاق، طائف میں دیکھیں کہ اوباش نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آوازیں کس رہے، برا بلا کہہ رہے، پتھر برسا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک تک لہو لہان ہو گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بددعا نکلی۔ یہ ہیں اخلاق، اتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کے بلند درجے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کوئی مجنون ہوتا تو اس طریقے سے کرتا؟ یہ ہے میرے نبی کی شان کہ جس نے ان لوگوں کے اندر اتنی بصیرت سے نظر ڈالی کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی نیک بندہ پیدا ہوگا، کہ اللہ رب العزت نے محمد بن قاسم کو بر صغیر سندھ کی طرف بھیجا کہ باب الاسلام بنا سندھ، اور بر صغیر یہ ہند و پاک کے اندر اس کی بدولت اسلام پھیلا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کی بدولت ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی ان کو آپ بتا دو کہ تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون آزمایا جا رہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ اللہ زیادہ جاننے والا ہدایت یافتہ لوگوں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی اتباع نہ کریں، یہ آپ کی بات کو پسند کریں یا نہ کریں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ہر رسوا شخص اور قسم کھانے والے شخص کی بات کی پیروی نہ کریں کہ قسمیں کھاتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے دین پر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رسوا لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، ان کی باتوں پہ نہ آئے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، یہ چغل خور، یہ بددیانتی، یہ ان لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے۔ مناع للخیر، یہ خیر کی باتوں سے روکنے والے ہیں۔ معتد اثیم، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں گناہوں کے اندر۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانی ہے،
پھر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک نیک بندہ تھا اللہ رب العزت کا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر بڑی فصلیں دی، کھیتی باڑی دی، اور وہ اس کا معمول تھا کہ جب بھی فصل کٹتی وہ اللہ کی راہ میں پہلے نکال دیا کرتے، مساکین اس کے پاس لائن لگا لیا کرتے، اور وہ صبح جب فصل کٹتی تھی تو پہلے ان کو دیتا تھا، بعد میں گھر لے جاتا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے اولاد نے کیا کیا، ان کی فصل جب پکنے کے قریب آئی تو اب انہوں نے اس بات میں لالچ کی کہ جس طریقے سے ہمارے ابا جان کی عادت تھی تو سارے کے سارے مساکین گیٹ پر کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے مساکین کل فصل پر آ جائیں گے اور وہ ہم سے معاملہ کریں گے کہ بھائی ہمیں جو دو تمہارا والد جو ہمیں دیا کرتے۔ تو انہوں نے حیلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی رات جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ کر جو ہے فصل کاٹنے جائیں گے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو سنا اور اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے فطاف علیہا طائف من ربک، کہ ایک ہوا نے چکر لگایا جو تیرے رب کی طرف سے مقرر کی ہوئی تھی، وہم نائمون، اس حال میں کہ یہ سب سوئے ہوئے تھے۔ یہ مساکین سے بچنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ رب العزت کی حکمت سے نہ بچ سکے، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ فاصبحت کالصریم، ساری کی ساری کھیتی ایسی ہو گئی جیسے کاٹ دی گئی، ختم۔ پھر فتنادوا مصبحین، یہ صبح کے وقت اٹھ رہے تھے تو ایک دوسرے کے کان میں جا کر بولتے کہ بھائی اٹھ جاؤ، فصل کاٹنے کا ٹائم ہے۔ کان میں جا کر بول رہے تھے، کوئی کنکر مار رہا تھا کہ کسی تیسرے کو باہر پتہ نہ لگ جائے کہ ہماری فصل کٹنے والی ہے۔ لیکن جب یہ فصل کے قریب پہنچے تو فصل کو انہوں نے کٹا ہوا پایا، ختم پایا، جلی ہوئی پائی۔ تو ان کے جو درمیانہ تھا، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیانہ جو بھائی تھا اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ نے جو کہا ہے جو ہمارے والد کرتے آئے تھے وہ کرو، لیکن تم نے یہ بات نہ مانی۔ قالوا سبحان، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہلاکت کہ ہمارا رب تو پاک ہے، انا کننا ظالمین، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہم ہی نے سرکشی کی، شاید کہ ہمارا رب ہمیں اس سے زیادہ نواز دے، اچھی بدل دے، اچھا فصل ہمیں عطا فرما دے۔ پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، یہ عذاب تھا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور اللہ رب العزت کا عذاب بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر تمہیں عقل ہو۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا بھی تذکرہ کیا کہ کل قیامت کے دن جب پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، یعنی ہر شے کو اپنے دھیان سے ہٹا دیا جائے گا، کسی کو علم نہیں ہوگا کہ ہمارے جسم پر بھی کپڑا موجود ہے یا نہیں۔ اس دن ساقون ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے لیکن طاقت نہیں ہوگی۔ یہ جو لوگ دنیا میں نماز پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہماری کمر جھک جائے، ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں، لیکن اس وقت ختم ہو چکا ہوگا اور اللہ رب العزت یہ طاقت ختم کر دیں گے اور اس طاقت کو کھینچ لیں گے، پھر یہ کمر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ فلا یستطیعون، اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے ذلت کے مارے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اس سے پہلے ان کو دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کی طرف جھکنے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن یہ انکار کرتے۔ پھر دیکھو ومن يكذب بهذا الحديث، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجهم، ہم نے ان کو ڈھیل دی، من حيث لا يعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں لگا کہ کیسے دنیا کا وقت گزر گیا اور کیسے ہم جاننے لگے۔ ان کیدی متین، اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بہت سخت ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، جب ان کے پاس کوئی نعمت پہنچ جاتی ہے، لنبذ بالعراء وهو مذموم، یہ اس نعمت کو تو حاصل کرتے ہیں۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اے نبی ہم نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو نیک لوگوں میں سے بنایا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافر لوگوں کی آنکھیں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کر لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور نبی کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہو۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن کوئی مجنونوں کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حاقہ کی ابتدا ہے۔ سورہ حاقہ بھی، یہ حاقہ قیامت کو کہا جاتا ہے اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ حاقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے قوم سمود نے اور قوم عاد نے بھی اس کھڑکھڑانے والی چیز کو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، فأخذهم أخذة رابية، ان کو پکڑنے والی چیز نے پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے
جنتیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کل قیامت کے دن جب ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی کے مارے سمائیں گے نہیں اور اپنے اعمال نامے کو لوگوں کو دکھائیں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال کہ اللہ نے اچھا کر دیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میں ایک دن اپنے رب سے ملوں، فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کے لیے رضامندی والی زندگی ہے، بلند باغات ہیں اور ایسے پھل ہیں جو اس کے منہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو اور مزے کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے اللہ کی طرف پہلے بھیجا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہیں گے کاش کہ یہ نامہ اعمال ہمیں نہ دیے جاتے، ولم ادر ما حسابی، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ہلاکت، یہ تو فیصلہ کر دینے والی چیز ہے، ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے گمراہ کر دیا، اور ہلک عنی سلطانیہ، میری دلیل نے مجھے گمراہ برباد کر دیا، خذوہ فغلوا، اللہ فرمائیں گے یہ لو پکڑو اس کو اور غلو، اس میں غلو کرو، ثم الجحیم صلو، یہ جہنم ہے آج اس میں داخل ہو جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70، پھر تمہارے لیے زنجیریں ہیں جس میں تم جکڑ دیے جاؤ گے، فاسلکوہ، پھر چلو اس کے ساتھ، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ جو عظیم ہے بلند ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کہ آج ان کے لیے اللہ نے کھولتا ہوا پانی تیار نہیں کیا، ولا طعام الا من غسلین، ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے کانٹوں کے، لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو صرف اور صرف غلطی کرنے والے گناہ گار لوگ ہی کھائیں۔ پھر فلا اقسم بما تبصرون، اے نبی آپ قسم کھائیں یا نہ کھائیں، فلا اقسم بما تبصرون، یہ جو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، آپ قسم کھائیں یا نہ کھائیں سب برابر ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک کریم رسول کا پیغام ہے، یعنی جبریل امین جو شریف ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ وہ لے کے آتے تھے، وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے قرآن، یہ قرآن تو شعروں کی طرح ہے، ولا بقول کاہن، کہتے تھے یہ آگے کی خبر دے رہا ہے، یہ کاہنوں کا کلام ہے، اللہ نے کہا کوئی کاہنوں کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ فیصلہ کر دینے والی چیز ہے، یقینی چیز ہے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کل قیامت کے دن کافروں کے لیے صرف حسرت ہو، یہ حسرت جو ہے یہ جہنم سے زیادہ سخت عذاب ہو، کہ ایک دنیا میں ہم حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی چیز مل جائے، دنیا میں امید کی جا سکتی ہے کسی کو رحم آ جائے کوئی ہمیں وہ چیز دے دے، لیکن جہنم اور کل قیامت کے دن کی حسرت ایسی ہوگی کہ وہ حسرت ہمیں اندر ہی اندر تباہ کر رہی ہوگی، اندر ہی اندر جلا رہی ہوگی کہ کاش عمل کر لیتے، ہائے حسرت میرے لیے کہ میں نے اچھے عمل کیوں نہیں کیے، تو یہ حسرت ہوگی کافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اس مومنوں کے لیے اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر وہ گناہ گار بھی ہیں تو اپنے اعمال کا بدلہ دینے کے بعد جہنم میں وقت پورا کر لینے کے بعد جنت کی طرف ضرور جائیں گے، لیکن کافروں کے لیے سوائے حسرت کی کچھ نہیں ہوگا کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں۔ پھر اس کے بعد سورہ معارج ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح، کہ اللہ کی طرف ملائک بھی چڑھتے ہیں اور روح الامین بھی چڑھتے ہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن جس دن کی مقدار جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی قیامت کے دن سارے کے سارے اعمال لے کر اوپر کی طرف آ جائیں گے۔ اور للکافرین لیس لہ دافع، کہ قیامت تو واقع ہوگی اور کافروں پر واقع ہوگی اور ان کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، کوئی اس سے جان چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی بس آپ صبر کریں اور اچھا صبر کریں، انہم یرونہ بعیدا، یہ بہت دور سے دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، ہم بہت قریب سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے، جس طریقے سے تیل اڑتا ہے گرم، آسمان بھی اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی جگری دوست کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہر مجرم چاہے گا کہ میں اپنے بچے کے ذریعے اپنا فدیہ دے کر اپنی جان بچاؤں، وصاحبتہ واخی، میں اپنی بیوی کو دے کر اپنی جان بچا لوں، اپنے بھائی کو دے کر اپنی جان بچا لوں، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کہ پوری کی پوری زمین اللہ کو دے دوں لیکن میں نجات حاصل کروں، لیکن اس دن کسی کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نیک بندے جنہوں کے اندر صفات ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اپنے مالوں کے اندر معین حق رکھتے ہیں کہ جس کو جو سائل سوال کرنے آتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں،
اور جو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ مانگ نہیں رہا ہوتا، اس کو بھی دیتے ہیں، والمحروم، اور یہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو شاید بہتر بدل دیں، وما نحن بمسبوقین، پھر یہ ہم پر سبقت نہ کر پائے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، کہ ہم مشرق پر بھی قادر ہیں، ہم مغرب پر بھی قادر ہیں۔ اگر تم اچھے عمل نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اللہ تم سب کو بدل دیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، پھر وہی کل قیامت کے دن یہ آئیں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ وہ دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا۔ پھر سورہ نوح کی ابتدا ہے، سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کہ ابو الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے ان کو آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کو 950 سال تک اپنی امت کو یہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، نہ رات کی پرواہ کی، نہ دن کی پرواہ کی، نہ اپنے کھانے پینے کی کوئی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور بیٹا دونوں جہنمی بنے، لیکن امت کی فکر اتنی رہی کہ دن اور رات ان کی فکر میں تھی، ہر وقت دعوت دیتے، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جو میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے تم عمل کرو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں ایک معین وقت تک ڈھیل دے دیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا معین وقت جب آ جاتا ہے تو پھر کسی کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ پھر جب ان کے سامنے اللہ کی بات کرتے تو یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں اتنی ڈالتے کہ زور دے دے کر گھسانا چاہتے کہ ہمیں ان کی آواز نہ آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کثرت سے کیا کرو۔ استغفار کرنے کے کیا فوائد ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں تم پر مسلسل برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ وبنین، اللہ تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ ویجعل لکم جنات، اللہ تمہارے لیے جنات باغات بنا دے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے لیے نہریں دنیا میں بہا دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی طرف امید کیوں نہیں کرتے۔ وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہارے لیے کتنے آسمان بنا دیے، اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز مسخر کر دی۔ الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ پے در پہ اللہ نے کیسے آسمان تمہاری خدمت میں لگا دیے۔ وجعل القمر فیہن نورا، کہ اللہ نے چاند کو کیسا روشن بنا دیا۔ وجعل الشمس سراجا، اللہ نے سورج کو کیسا چمکتا ہوا بنا دیا، کیسا چراغ بنا دیا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین سے کھیتیوں کو اگا دیا۔ ثم یعیدکم فیہا، اسی زمین کے اندر تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ویخرجکم اخراجا، کل قیامت کے دن تمہیں اسی میں سے نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی اتباع نہ کی، ان کی باتوں پر نہ آئے اور ان کے لیے برا بھلا کہا، تو اللہ رب العزت نے ان سب کو پکڑ لیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا، کہ تم اپنے معبودوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہو، اللہ کو تم چھوڑ دیتے ہو، ود سوا اور یغوث کو تم نہیں چھوڑتے جو تمہارے لیے کسی شے کا بھی مالک نہیں۔ وقد اضلوا کثیرا، تم اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اللہ گمراہی کے سوا ظالموں کو بڑھاتا نہیں ہے۔ تم ظالم ہو، اللہ رب العزت تمہیں ضرور بضرور گمراہ کریں گے۔ مما خطیئاتہم، جو تم گناہ کر رہے ہو، اغرقوا فادخلوا نارا، تم غرق ہو جاؤ گے اور تم جہنم میں داخل کر دیا جاؤ گے، پھر تم اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک ذرہ بھی نہ چھوڑ۔ نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی دنیا میں نہ بچے، چرند اور پرند بھی نہ بچے جو نوح علیہ السلام کے پاس کشتی میں تھا، صرف وہی لوگ بچے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، اور جو کوئی ایمان لا کر داخل ہوا میرے گھر میں، اور مومن اور مومنوں کی مغفرت کر دے، اور ان لوگوں کو ظالموں کو اللہ گمراہی کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کی اس طویل جد و جہد کے بعد یہ بد دعا کی، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے،
اللہ نے انسانوں کے ساتھ اپنی محبت کو دکھانے کے لیے پھر نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ جو ہے انسانیت تو ختم ہو گئی ہے، چند ہی لوگ آپ کے پاس باقی بچے ہیں، اب آپ اللہ کے حکم سے برتن بنانا شروع کریں۔ نوح علیہ السلام کئی عرصے تک برتن بناتے رہے، اور جب برتنوں کے ساتھ دلی لگاؤ ہو گیا کہ کافی عرصے تک انہوں نے یہ بنائے تو اللہ کا حکم آیا کہ اے نوح ان کو توڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیسے توڑ دوں، ان کے ساتھ تو میری محبت ہے، ان کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے مٹی کا گارا بنا کر ایک ایک برتن بنایا ہے، وہ کافی عرصے سے بنا رہا ہوں، بڑی محنت ہوئی ہے، اب کیسے میں توڑ دوں؟ اللہ نے کہا اے نوح، جب تم نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ زمین پر انسانیت کا ایک ذرہ بھی نہ چھوڑنا کافروں، تو ہم پر بھی ایسے ہی گزری تھی کہ ہم نے ایک ایک انسان کو بڑی محنت سے بنایا، بڑی مشقت سے اور دل سے بنایا کہ یہ انسان میری عبادت کرے گا، میرے کلمے کو بلند کرے گا، دین کے لیے جد و جہد کرے گا، لیکن یہ ایمان نہ لائے، تمہاری بات کے اوپر ہم نے توڑ دیا۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنی محبت ہوتی ہے اپنی بنائی ہوئی چیز سے۔ اللہ کو بھی ہر انسان سے ایسی ہی محبت، اللہ رب العزت انسان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد، روایتوں میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی 40 سال عمر تھی جب نبوت ملی، ہر نبی کو 40 سال میں ملتی ہے، پھر 950 سال انہوں نے دعوت دی، کتنی عمر ہو گئی؟ تقریباً 990 سال، پھر اس کے بعد 50 سال نوح علیہ السلام مزید زندہ رہے، 1040 سال نوح علیہ السلام نے اس دھرتی پر گزارے اور امت کو اس دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن اللہ نے اس کے بعد بھی کہا کہ ایک ایک انسان مجھے بڑا دے، کہ کیسے ایک نبی میری امت کو ہلاک کرنے کی دعا کر لیتے، لیکن ہلاک تو کافروں نے ہونا تھا، اللہ نے صرف یہ ادا دکھانی تھی کہ مجھے انسانوں سے بہت محبت، لیکن انسان غافل ہے کہ اللہ کی محبت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا، تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن حدیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان جیسا ایمان ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ مفتی عبدالشکور صاحب کا انتقال ہوا، یا اللہ وہ شہید ہوئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے بلند درجات ان کو عطا فرما، یا اللہ ان کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کے سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ اس طریقے کی سازش جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ہمارے ملک کو ان کے وجود سے پاک فرما، یا اللہ جتنے پریشان حال مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔